سالتانہ شاویز کے سامنے ایک شرط رکھتی ہے کہ اگر تم انابیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے مریم سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ مریم کے حصے بڑیے میں جو بدنامی آئی ہے وہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ انابیہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی ہی چلی ہوئی چالوں میں وہ خود بری طرح پھنس جائے گی۔ جب سے مریم شاویز کے گھر گئی ہے، انابیہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے گھر سے نکلوا دیا جائے۔ وہ مریم سے کہتی ہے کہ جاؤ پانی کا گلاس شاویز کو دے آؤ، اور خود ہی مریم کو شاویز کے ساتھ کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ بعد میں شور مچا دیتی ہے کہ یہ دونوں کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ سالتانہ ساری بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ انابیہ کی ہی چال ہے۔ وہ پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، فوراً شاویز سے کہتی ہے کہ تمہیں مریم سے نکاح کرنا ہوگا۔ انابیہ یہ نہیں جانتی کہ سالتانہ اس کی حقیقت جان چکی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ وہ کس طرح کی دھوکے بازیاں کرتی آئی ہے۔ اسی لیے وہ بڑی چالاکی سے اب انابیہ کا پتہ صاف کرنا چاہتی ہے، اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نکاح کے لیے تیار کرتی ہے۔ جب شاویز نکاح سے انکار کرتا ہے تو سالتانہ کہتی ہے کہ اگر تم ضدی ہو تو میں تم سے دگنی ضدی ہوں، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں۔ یہ نکاح تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ سالتانہ انابیہ کی سچائی جان چکی ہے، لیکن صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ انابیہ کو بالکل پسند نہیں کرتی اور جانتی ہے کہ وہ کتنی چالاک اور مکار لڑکی ہے جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن فی الحال وہ اپنے بیٹے کی ضد اور پسند کے آگے خاموش ہے۔ سالتانہ مریم پر بہت مہربان ہے، اور یہی بات انابیہ اور اس کی ماما کو بہت غصہ دلاتی ہے۔ انابیہ اپنی ممی سے کہتی ہے کہ اب جائیں اور ان سے بات کریں کہ وہ مریم کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ مریم کی زندگی پر مصیبتوں کا نہ رکنے والا طوفان چل رہا ہے۔ بدکرداری کا الزام، لوگوں کی نظروں کا زہر، اور پھر سب سے بڑا صدمہ کہ اس کی ممی کی موت ہو جاتی ہے۔ سالتانہ آنٹی مریم کو اپنے گھر لے آتی ہیں، جو انابیہ کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ انابیہ جو شروع دن سے ہی مریم سے نفرت کرتی تھی، چاہتی تھی کہ مریم ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے، لیکن اب سارا کھیل الٹا پڑ گیا ہے۔ اس کی ہونے والی ساس سالتانہ آنٹی مریم کو اپنے گھر لے گئی ہیں، جہاں انابیہ نے شادی کے بعد جانا تھا۔ انابیہ شاویز سے بہت جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو اپنے گھر کیسے رکھ لیا؟ تمہیں اپنی ممی کو سمجھنا چاہیے تھا۔ شاویز جواب دیتا ہے کہ میں اپنی ممی کو پہلے ہی بہت پریشان کر چکا ہوں، اب مزید پریشان نہیں کر سکتا۔ انابیہ اپنی ممی سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے۔ بابا صاحب غصے میں ہیں، ہم مریم سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس کی ممی کہتی ہیں کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی بابا صاحب سے بات کرتی ہوں اور مریم کو اس گھر سے نکلوا دیتے ہیں۔ وہ بابا صاحب سے جا کر کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہو چکی ہے، ہر طرف ہمارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑانی چاہیے۔ مریم بہت روتی ہے، بہت فریاد کرتی ہے کہ مجھے اس گھر سے نہ نکالی، لیکن بابا صاحب اس کی ایک نہیں سنتے۔ اس طرح انابیہ اور اس کی ممی اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ دوسری طرف شاویز کی ماما پریشان ہوتی ہیں کہ مریم پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آئی۔ وہ اس کے گھر پہنچ چھوٹی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ مریم کہاں ہے۔ انابیہ بتاتی ہے کہ ہم نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی ابھی اس کی ممی کی موت ہوئی ہے، اب کو اسے سہارا ڈالنا چاہیے تھا، نہ کہ گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ مریم کی ممی کی قبر پر چلی جاتی ہے۔